یا زہرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی مرتبت اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ابھی چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں اور آج پھر آپ کے سامنے آیا ہوں مختصر گفتگو، اور منظور و مقصود یہ ہے کہ عظمت حضرت زہرا واضح اور روشن ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت اللہ کی جانب سے مدح اہل بیت ہے، حضرت زہرا کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے کہ اے اہل بیت، قرآن کی آیت عظیم ہے کہ ارشاد فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور آپ کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس سلسلے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن یہ کہ لفظیں یہ ہیں کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت آپ سے اللہ رزق کو دور رکھے اور آپ کو پاک کرتا ہے جو پاک کرنے کا حق ہے۔ تو آپ ظاہر ہے کہ پاک کرتا ہے کہ لفظ آتی ہے تو اسی لیے ترجمہ کرنے والے مترجمین کہتے ہیں پاک کیا جو پاک کرنے کا حق ہے، حالانکہ کرتا ہے کہ لفظ ہے یطہرکم، تم کو پاک کرتا ہے، تو اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نجس تھے، کیا ان کے اندر کوئی گندگی تھی؟ لیکن اگر اس کے سمجھنے کے لیے 2 منٹ میں آپ سے طلب کرتا ہوں تاکہ آپ آیت کا مفہوم سمجھ جائیں، کہ اگر سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا دقت کریں تو پہلے ہی لفظ اللہ نے استعمال فرمائی، اور وہ پہلی لفظ یہ ہے کہ انما یرید اللہ، یعنی بے شک اللہ یہ ارادہ کرتا ہے، اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رزق کو دور رکھے، اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ آپ کو پاک کرتا ہے جو پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ کے ارادے میں یہ ہے، اللہ کا ارادہ ہمارے آپ کے جیسے کا ارادہ نہیں ہے، حالانکہ ارادہ کی لفظ وہی ہے جو ہم بولتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تبھی وہ فعل انجام دیتے ہیں، لیکن ہمارے ارادے میں تغیر و تبدل ہے، یعنی اگر ہم نے ارادہ کیا ہے یہاں آنے کا اور بیچ میں ہمیں کوئی چیز پیش آ گئی تو ہمارا ارادہ بدل گیا، لیکن اللہ کا ارادہ بدل نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا ارادہ بدل جائے تو محل تغیر و تبدل ہو جائے، اور اصل وجہ بھی بدلنے کی جو ہوتی وہ جہالت ہے، کہ اس لیے کہ مجھے پہلے سے پتہ نہیں کہ کیا چیز پیش آنے والی ہے، لیکن اللہ کو ہر ذرہ کا علم ہے، لا یعذب عنہ، اس سے کوئی شے جو ہے وہ کوئی فکر جو ہے کوئی چیز جو ہے اس سے مخفی نہیں رہ سکتی ہے،
ہر چیز کا حضور اس کے نظروں کے سامنے ہے، لہذا اللہ کے ہاں اس کے ارادے میں تغیر و تبدل محل حوادث بنا دے گا، لہذا اس کی ذات ہی عین صفت ہے اور اس کی صفت ہی عین ذات ہے۔ تو جب سے وہ ہے تب سے ارادہ ہے، اور جب تک رہے گا یہ ارادہ رہے گا۔ تو جب سے وہ ہے تب سے ارادے میں ہے کہ اہل بیت آپ کو رزق سے پاک رکھے، اور آپ کو جب پیدا کرے تو پاک و پاکیزہ پیدا کرے۔ تو اب ظاہر ہے کہ معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کے ارادے میں یہ ہے کہ اہل بیت کی جب خلقت کرے تو ان کو پاک و پاکیزہ پیدا کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ پاکیزگی جو ہے ان کی ذات میں رکھ دیا، جب پاکیزگی ذات میں رکھ دیا تب ان کا کردار جو ہے وہ ضمانت یافتہ ہو گیا، یعنی وہ جو بھی بولتے ہیں وہ پاکیزہ بولتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ پاکیزہ عمل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں آپ، تو یہ تو ایک حقیقت ہوئی، لیکن دوسری حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگیاں جو ہیں ایسی گزری ہیں عمل کے اعتبار سے، لہذا یہ کیوں کیا اللہ نے ایسا، ارادے میں کیوں رکھا کہ پاکیزہ پیدا کرے گا؟ اتنا پاکیزہ رکھا کہ خلقت کی ابتدا نور سے فرمائی۔ نور مقابل ظلمت ہے، یعنی ذرہ برابر ظلمت کا تصور نہیں ہے، ذرہ برابر یہاں ظلمت کا تصور نہیں آنے پایا ہے، اور نور اصل طہارت کی بنیاد ہے، لہذا نور سے خلق کیا۔ حقیقت نور ہے، حقیقت طہارت ہے، تو جن کو نور بنا کے بھیجا اور طہارت میں ان کی مائع وحی سے ان کی طہارت کر دی ہے، اب انہیں کون جو ہے وہ رزق دکھا سکتا ہے؟ نہ ان کے پاس کفر ہے، نہ ان کے پاس شرک ہے، نہ ان کے پاس وہم ہے، نہ ان کے پاس گمان ہے، وہ یقین سراسر یقین ہیں، علم واقعی ہیں، کہاں کوئی رزق کا تصور نہیں ہے۔ دنیا کی ہر کمی اور ہر پلیدگی جو ہے وہ رزق ہے، ہر نقص جو ہے وہ رزق ہے، اسی لیے کامل بنایا۔ وہ کامل محض تھا تو ان کو کامل بنایا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب کامل بنایا تو اس نے کہا ہم نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے تو ان کے نام بھی اپنے نام سے ہی مشتق کریں گے، لہذا اس نے کہا کہ میں محمود تھا تو ان کا نام محمد رکھا، میں علی تھا تو ویسے ہی علی ان کا نام رکھ دیا، خدا جانے کیوں علی کو علی ہی دے دیا۔ محمود سے محمد تو بنایا لیکن علی کو علی ہی رکھا، رے علا کر دیتا، لیکن نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ اسے یا علی کہہ کے پکروانا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس علی کو علی ہی رکھا، اور میں فاطر السماوات والعرض تھا، میں فاطر تھا، لہذا ان کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ یعنی فاطر تھا، میں ہی خلق کرنے والا تھا کائنات کا، یعنی چیز کو میں جدا کرنے والا تھا، لہذا فاطر سے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ فاطمہ اپنے محبوں کو عذاب الہی سے اور جہنم سے دور رکھیں گی، جو جدا رکھے جہنم سے اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بس ملاحظہ فرمایا آپ نے، اور اسی لیے اس نے، وہ تھا محسن تو اس نے حسن رکھا، وہ تھا قدیم الحسان تو ان کا نام حسین رکھا۔ بس معلوم یہ ہوا کہ ان کی عظمت کی بلندی کی بنیاد پر جس طرح ان کی خلقت اپنے نور سے کیا تھا، ویسے ان کے اسماء گرامی بھی اپنے ہی نام سے مشتق کر کے بنایا، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ اگر تم انہی ناموں کو پکار کر کے میری بارگاہ میں آؤ گے اور گڑگڑاؤ گے تو تمہاری باتیں جو ہیں قابل قبول ہو جائیں گی۔ اب ان کے اندر دو جز ہو گئے، نام بھی خدا کا ہے اور حقیقت بھی جو ہے نورانی پروردگار، نور الہی سے مشتق ہوئے اور وہاں سے خلق ہوئے۔ ایک بات بڑی عظمت کی کہنا چاہوں گا اپنے مومنین تک پہنچانے کے لیے، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نور خدا نور خدا، تو ذہنوں میں تصور آ جاتا ہے شرک کا، کہ کیا نور سے کس طرح سے، میں کیا کہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام، جابر ابن یزید جوفی یہ روایت نقل کرتا ہے کہ امام کے پاس میں تھا اور میں نے امام سے پوچھا، مولا آپ کی خلقت کس طرح سے ہے اور آپ کے جد کی خلقت کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یا جابر،
نورنا یفصل من نور ربنا، ہمارا نور فصل ہوتا ہے اور جدا ہوتا ہے ہمارے پروردگار کے نور سے۔ جابر بن یزید جوفی صحابی تھے، اسرار امام کے مالک تھے، امام کے لحن سے واقف تھے، امام کے منشا و مراد کو سمجھنے والے تھے، لیکن جیسے ہی امام نے کہا کہ یفصل من نور ربنا، سمجھ سے بالا ہو گیا، سر اٹھایا کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، اس لیے فصل کے معنی جدائیگی کے ہیں، جب فصل کے معنی جدائیگی کے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ شرک کا تصور ہو جائے گا۔ تو امام نے مسکرا کے کہا کہ شعاع الشمس من الشمس، جس طریقے سے سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہوتی ہیں ویسے ہی ہم ہیں۔ اللہ اکبر، میں تو یہ سمجھنے سے قاصر تھا لیکن سمجھ گیا کہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جس طرح سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہوتی ہیں، یعنی معنی یہ ہیں کہ سورج الگ ہے، کرنیں الگ ہیں۔ کائنات میں کوئی کہے گا کہ جو کرن ہے وہی سورج ہے، لیکن جو سورج ہے وہ الگ ہے اور جو کرن ہے وہ الگ ہے، مگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی ہے حالت کہ سورج کی پہچان کرنوں کے ذریعے سے ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں وجہ اللہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی پہچان الہی کا ذریعہ ہیں کہ لولا لما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا۔ لہذا اللہ کی معرفت کا ذریعہ جو ہیں یہی محمد و آل محمد ہیں، اور یہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ فاطمہ زہرا امت اللہ، اللہ کی کنیز ہیں۔ فاطمہ زہرا وہ کنیز ہیں کہ جن کا جواب کائنات میں نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں تو یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن کی خلقت اتنی بلند ہے، اور پھر ان کے اعمال و کردار اس طرح کے ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں لا سکتا ہے اور کوئی مثال اس کی قائم نہیں کر سکتا ہے۔ میں ایک دو جملوں کے ساتھ جو ہے وہ اس منزلت تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ جو ہیں اس سے آگاہ ہو جائیں۔ دیکھیں، ان کی عظمتوں کو پہچاننے کے بعد انسان جو ہے ان کے کردار کی عکاسی کرے، اور اس کے لیے بہترین دلیل ہمارے پاس اگر کوئی مل سکتی ہے تو حضرت فضہ ہیں، کہ جو ایک عام عورت ہو کر کے اور نچلے طبقے کی عورت ہے، حبشی ملک سے تعلق رکھنے والی، یا سیاہ پوست تھیں بیوی، یا گندم گوں تھیں بیوی، جس طریقے کا بھی آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں، لیکن جب خانہ فاطمہ میں آئی ہیں تو معرفت فاطمہ اس قدر دل میں بسایا کہ جو فاطمہ کرتی تھیں وہی فضہ کرتی رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کیا کردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کردار سے مل گیا۔ اور یہاں تک کہ آل محمد یاد رکھیے، اگر ان کے کردار اپنے کردار میں ضم کرنے لگو، ان سے محبت اور ان سے الفت پیدا کر لو، ان کی معرفت اپنے دل میں بسا لو، تو جہاں وہ رہتے ہیں وہیں لے کے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت فضہ کو وہیں پر لے گئیں کہ نہیں لے گئیں؟ وہاں پر لے گئیں، یعنی کہاں پر؟ امام نے فرمایا کہ من عرفہ، جو شخص جو ہے ہماری معرفت حقیقیہ پر فائز ہو جائے، کان فی السنام العالی، وہ بلند مدارج پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بلندی ہی کے درجے پہ تو پہنچی ہوئی ہیں کہ سورہ دہر جو نازل ہوا ہے اس میں فضہ بھی شریک ہیں۔ سورہ دہر صرف حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت حسن و حسین کے لیے نازل ہوا۔ کب؟ جب آپ 3 دن تک بھوکے رہے، اور اس بھوک میں یہ ایثار فرمایا کہ آپ کے سامنے جو غذا تھا کبھی یتیم کو دے دیا، کبھی اسیر کو دے دیا، کبھی مسکین کو دے دیا اٹھا کر کے۔ کائنات کے لیے یہ ایک پیغام بھی ہو گیا، ارے بھائی خود کھا نہ کھایا بلکہ اس کھانے کو دے دیا۔ اس نقطے کی طرف توجہ کریں، اور وہ فضہ بھی کھانا دے دی، خود نہیں کھائی، جیسے کہ ان کے مالکان نے نہیں کھایا، تو اس نے وہی عمل کیا، لہذا فضہ بھی شریک ہو گئیں اسی میں جو ان کے پاس تھا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت میں یہ جملہ آیا ہے، اور یہ بہت ہی اہم جملہ ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ جو ہے وہ طعام کی محبت میں، عامہ مفسرین جو ہے حب ہی کا مرجع طعام کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر لے جائیں تب بھی یہ بہت بڑی بات ہے، تب بھی فضیلت کھل جائے، حالانکہ حب خدا میں کھلایا ہے، لیکن اگر یہی مان لیا جائے کہ حب ہی سے مراد
طعام کی محبت کیوں؟ اس لیے کہ دن بھر بھوکے رہے تو اب محبوب ہے کہ اس کو کھائیں، اس کو نہ کھا کر کے دوسرے کو دیا۔ مگر قرآن نہیں کہتا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکیوں کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے ہو جب تک اس چیز کو راہ خدا میں نہ دے دو جو تم کو بہت ہی محبوب ہے۔ تو اتنا محبوب طعام خود بھی اٹھا کے دے دیا، فضہ نے بھی دے دیا، تو اب بر کے منزے پر آ گئیں، اور جیسے ہی بر کے اس پہ آ گئیں، بر مانے نیکی، نیکی کرنے والے کو بر کہتے ہیں، اسی سے ابرار ہے، لہذا سورہ طہر میں ان کو خطاب کر لیا گیا، ان الابرار یشربون یہ ابرار ہیں کہ جو جنت میں پہنچیں گے تو یہ کاسن اس بھرے ہوئے کٹورے سے پئیں گے، شرابن طہورا، یہ کانا مزاجھا، اور جس کا مزاج جو ہے زنجبیل سے ملا ہوا ہوگا۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ دیکھیے کہ یہ نیکی کے درجے پر فائز ہوئے، یہ ایثار کیا، ایک پیغام تو دے دیا نا امت کو کہ اگر تمہارے پاس موجود ہے، تم کھا رہے ہو، اس کے بعد بھی تمہارے پاس اضافہ ہے، تو اگر تم اپنا کھانا نہیں اٹھا کے دیتے ہو تو کم سے کم یہ تو دے دو فقیروں کو اور غریبوں کو۔ یہ ایک عمل ایسا تھا کہ جسے فضہ نے کر کے دکھایا کہ 3 دن تک بھوک پیاس میں رہے، لیکن اس کے باوجود یہ غذا اٹھا کے فقیر کو بھی دے دیا، یتیم کو بھی دے دیا، اسیر کو بھی دے دیا۔ عزیزان گرامی مرتبہ، وقت چونکہ تمام ہو گیا تو میں چند جملے یہ کہوں گا کہ یا حضرت سیدہ، آپ نے اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کے مسکین کو دے دیا، آپ نے اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیا، آپ نے اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر کے فقیر کو دے دیا، لیکن بی آپ کے بچے، آپ کو خبر ہے، آئیے قید خانے میں دیکھیے یہ کیسے پیاسے ہیں، کیسے بھوکے ہیں، بلبلاتے ہیں بعد شہادت حسین۔ جب ان بچوں کو شام کے قید خانے میں رکھا گیا ہے تو یہ کس طریقے سے بلبلاتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے یہ گریہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی مرتبت، میں کہوں گا سیدہ بی بی، آپ کے باپ بھی دنیا سے گئے تھے اور شہید ہوئے تھے، لیکن اے بی بی جب آپ شہید ہوئی، آپ کے باپ شہید ہوئے تھے تو آپ کو کسی نے کھانا نہیں بند کیا، آپ کا کسی نے پانی نہیں بند کیا، آپ کا کسی نے دانہ نہیں بند کیا بی بی، لیکن حسین کے بچے قید خانہ شام میں تڑپ رہے ہیں۔ اے فضہ، تم نے بھی کھانا کھلایا فقیروں کو، یتیموں کو، لیکن آج یہ بچے کس طرح سے تڑپ رہے ہیں، اس طرح سے کہ سکینہ کی آواز رہی، آلاتش آلاتش، ہاں ہم پیاس سے مر رہے ہیں۔ بی بی، آپ کو بھی رونے نہیں دیا گیا ہے سیدہ، آپ کو اپنے باپ پر گریہ نہیں کرنے دیا گیا ہے، لیکن روایات کہتی ہیں کہ جب سکینہ روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا۔ بی بی، آپ کو تو کسی نے تماچے نہیں مارے، لیکن آئے سکینہ کہ جس کے رخساروں پر تماچے لگائے گئے۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو یہاں تک آئی ہے تو میں اس بات کو تمام کیے دیتا ہوں اور ختم کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ قید خانہ شام میں ایک شخص گزر رہا تھا، آواز آ رہی تھی، آلاتش آلاتش۔ اس نے ٹھہر کر کے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اہل حرم یہاں پہ اہل حرم یہاں پہ قید ہیں اور یہ پیاسے اور بھوکے ہیں، معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں۔ بس یہ کہہ کر کے وہ پیچھے ہٹا، اپنی زوجہ سے کہا جو اس شب میں نظر دلاتی ہے، اس کے مستحق یہ قید والے ہیں، لے کے چلی، نظر دلا کے قید خانے کے قریب آئی، دندان دروغہ نے در کھولا، جیسے ہی اندر پہنچی دیکھا یہ بیویاں عجیب ہیں، کھانا رکھا، چھوٹے چھوٹے بچے قریب ہو گئے، زینب نے ہاتھ رکھ دیا، اس نے پوچھا یہ کھانا کیسے ہے، کیسا ہے؟ کہا بی بی یہ کھانا بہت پاکیزہ ہے، پتہ نہیں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، آپ جانتی ہیں کہ نہیں جانتی؟ کہا، آپ نے سر ہلایا، کہا پس رسول کی بیٹی سیدہ کے بیٹے حسین نے مجھے شفا دی تھی تو میں ان کی سلامتی کی نظر دلاتی ہوں، ہر شب جمعہ میں فقیروں کو کھلانے کی کوشش کرتی ہوں، اگر کوئی نہ ملے تو میں خود کھاؤں۔ بس بی بی نے ایک مرتبہ کہا، ہے معظمہ اب نظر سلامتی کی نہ دلانا، اس لیے کہ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے قتل کر دیے گئے۔ میں سید عالمین سے کہوں گا بی بی، آپ کا باپ
آپ مرا تو آپ کو یہ نوبت نہیں آئی، لیکن آئے سکینہ قید خانے میں تڑپ تڑپ کے اپنے باپ کو یاد کر کے دنیا سے چلی گئی۔ ظالموں نے نہ تو سیر ہو کے کھانا دیا اور نہ پانی دیا۔ سیعلم الذین ظلموا انقلبوا منقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بہرحال تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ معبود تمام دنیا میں محبان آل محمد ان پہ حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بہرحال اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود حضرت سیدہ کے واسطے سے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منی الدعا بحق محمد و آلہ الطاہرین۔